بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے ناول ہم سفر کے سیزن 4 اور ایپیسوڈ نمبر 8 میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ چلیے دوستوں، بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ زرغام علی خان اس وقت بیٹھک میں موجود تھا جہاں گاؤں کے چند معزز بزرگ موجود تھے۔ بیٹا، جب سردار صاحب زندہ تھے تو ہم نے انہیں بھی بتایا تھا کہ گاؤں میں پانی کا بہت مسئلہ ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد سے جلد یہ مسئلہ حل کریں گے، لیکن اس دوران ان کی موت واقع ہو گئی تو یہ معاملہ التوا کا شکار ہو گیا۔ اب جب کہ آپ ہمارے نئے سردار بن گئے ہیں تو آپ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ ہماری عورتیں کئی میل پیدل چل کر جاتی ہیں اور پانی بھر کر لاتی ہیں، لیکن وہ پانی ہماری ضرورت کے لیے ناکافی ہے۔ آپ لوگ بے فکر رہیں، جلد سے جلد کوئی حل نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں اس کے لیے یونیسیف اور گورنمنٹ کے اہلکاروں سے بھی بات کرتا ہوں۔ انشاءاللہ جلد ہی کوئی حل نکل آئے گا۔ ہمیں آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ ہم نے آپ کو اپنا سردار چنا ہے۔ اماں جان، مجھے اسلام آباد جانا پڑے گا کیونکہ یہاں رہ کر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہاں میں اپنے تعلقات استعمال کر کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تم بہتر سمجھو۔ وہ اسلام آباد آیا تو بہت پر امید تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اسے پتہ چلا کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس نے واٹر اینڈ ڈیولپمنٹ والوں سے مذاکرات کیے، لیکن وہ ناکام رہا۔ اس نے تجویز پیش کی تھی کہ اس کے گاؤں کے قریب ترین موجود دریا سے ایک چھوٹا ڈیم بنایا جائے اور اس ڈیم سے گھر گھر لوگوں کو پانی پہنچایا جائے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اول تو اتنا بڑا پروجیکٹ پارلیمنٹ اور سینٹ کی منظوری کے بعد بغیر ممکن نہیں، اور اگر یہ منظور کر بھی لیا جائے تو اس کے لیے اچھی خاصی رقم چاہیے، جبکہ گورنمنٹ ابھی ایسا کوئی پروجیکٹ شروع کرنے کے قابل نہیں ہے۔ پھر یونیسیف کے تعاون سے اس نے ڈیم کا آدھا خرچہ خود اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ مختلف ٹی وی شوز میں کئی دن تک ڈبیٹ جاری رہی۔ زرغام نے ایک دن میں کئی پروگرام کیے اور پھر یہ خبر ایوان بالا اور ایوان زیریں کے بند دروازوں سے ٹکرائی، اور آج زرغام علی خان کے لیے بڑا دن تھا۔ اس نے پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن میں اپنے علاقے کے لیے اس پروگرام کی افادیت اور پاکستان کے لیے اس کے فوائد پر ایک مختصر سی تقریر کی، جس کے مین پوائنٹ یہی تھا کہ اگر ہم اپنے لوگوں کو بنیادی سہولیات نہیں دے سکتے، جس میں سے ایک بے حد ضروری پینے کا صاف پانی مہیا کرنا ہے، تو پھر ایسے معاشرہ کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ کیونکہ صحت مند لوگ ہی صحت مند معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ جب ان کی ضروریات زندگی پوری ہوں گی تبھی وہ دوسرے میدانوں میں آگے بڑھ سکیں گے۔ ظاہرہ خاتون، زینب اور گھر کے تمام ملازمین بھی اس وقت ٹی وی کے آگے براجمان تھے اور زرغام علی خان کی پارلیمنٹ میں تقریر سن رہے تھے۔ زینب کو ظاہرہ خاتون پر رشک آیا تھا کہ وہ اتنے قابل بیٹے کی ماں ہے۔ اسے خود پر بھی ناز ہوا تھا، نام کا ہی صحیح، لیکن اس کے نام کے ساتھ اس شخص کا نام تو جڑا ہے۔ اس کی تقریر کے اختتام پر اس کے گھر میں موجود سب لوگوں نے کھڑے ہو کر اس کے لیے تالیاں بجائیں۔ سب کے چہروں پہ ایک اندیکھی خوشی تھی۔ ان کا سردار ان کے حق کے لیے ایک مقدمہ لڑ رہا تھا، اور جس وقت یہ پروجیکٹ منظور ہوا تھا اور فرحت و مسرت سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، اسی وقت اس کے موبائل پر صفوان یحییٰ کی کال آئی تھی۔ اس نے کال ریسیو کر کے کان کے ساتھ موبائل لگایا اور دوسری طرف کی بات سن کر وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بھاگا۔ زینیا کے روم کے باہر پہنچ کر ڈور کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ اندر داخل ہوا تو اس کے بیڈ کے پاس بہت سے ڈاکٹرز کھڑے تھے اور وہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک طرف کھڑے صفوان کی نظر جب زرغام پر پڑی، وہ بھاگ کر اس کے گلے لگ گیا تھا۔ زرغام، اسے ہوش آ گیا ہے، اس نے کوما کو شکست دے دی ہے۔ صفوان کی آواز سے بہت دور سے آتی سنائی دی۔ وہ اس سے الگ ہوتا ہوا کسی ٹرانس کی کیفیت میں آگے بڑھا اور ڈاکٹرز کو ایک طرف کرتا ہوا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ زینیا کی نظر جب اس پر پڑی، وہ نکاہت سے مسکرائی تھی۔ زرغام نے جھک کر اس کی پیشانی چومی تو وہ بے آواز رونے لگی۔ اس نے اس کے آنسو اپنے پوروں پر چن لیے اور اسے چپ رہنے کے لیے نفی میں سر ہلایا۔ ڈاکٹرز اسے مبارکباد دیتے ہوئے وہاں سے جانے لگے۔ وہ زینیا کا ہاتھ پکڑ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ صفوان بکھرا سا خوشی سے سرشار ایک سائڈ پہ کھڑا تھا، جبکہ زرغام ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ وہ یہ تسلیم کرنے میں متعمل تھا کہ وہ واقعی میں لوٹ آئی ہے۔ ایک نرس آ کر اسے مختلف مشینوں سے آزاد کرنے لگی۔ بہترین علاج سے وہ جسمانی طور پر بالکل صحت مند تھی۔ دونوں بہن بھائی بس خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ زرغام کے پاس پوچھنے کے لیے بہت سے سوال تھے، لیکن وہ ابھی کوئی بھی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ زرغام ڈاکٹر سے اسے گھر لے جانے کی پرمیشن لینے کے لیے روم سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد صفوان چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بینچ پر بیٹھ گیا۔
زینیا نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن بہت کوشش کے بعد بھی اسے وہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ صفوان کو ڈاکٹرز نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کچھ لوگ اس کنڈیشن سے باہر آنے کے بعد اپنی یادداشت کا ایک حصہ بھول جاتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ انہیں یاد آ جاتا ہے۔ آپ کون؟ وہ ڈری سہمی سی آواز میں بولی۔ میں زرگام کا دوست ہوں۔ اس کے جواب پر وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے زرگام گیا تھا۔ صفوان سمجھ گیا کہ اسے اس کا اتنا قریب بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ ایک آہ بھر کر اس سے دور ہٹ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا۔ زرگام نے ویل چیئر سے اسے بازوؤں میں اٹھا کر احتیاط سے گاڑی میں بٹھایا اور صفوان سے گلے ملا۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تم آ جانا صفوان، لیکن ابھی اسے کچھ وقت لگے گا۔ زرگام میں اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں، میں تمہیں کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا، فی الحال وہ میری ذمہ داری ہے۔ وہ اس کا کندھا ہلاتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ صفوان نے اپنے موبائل میں چپکے سے اس کی ایک تصویر لی اور تب تک وہاں کھڑا رہا جب تک اس کی گاڑی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ اس کی گاڑی کے مخصوص ہارن پر زینب کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ سر جھکائے کمرے میں بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے باہر سے ظاہرہ بیگم کی رونے کی آواز آئی تو وہ تجسس کی وجہ سے باہر نکل آئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی تھی، جہاں ظاہرہ خاتون زینیا کو سینے میں بھیج کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے تھوڑا اور آگے بڑھ آئی اور ظاہرہ خاتون کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کائی کلر کے قمیض شلوار میں ہم رنگ دوپٹہ رکھے وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ زرگام علی خان کی نظر جو اٹھی تو پلٹنا بھول گئی۔ وہ آج پورے 1 ماہ کے بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ ظاہرہ خاتون اس سے الگ ہوئی تو زینیا کی نظر زینب پر پڑی۔ اس نے مسکرا کر زرگام کی طرف دیکھا۔ زرگام نے زینب پر سے نظر ہٹا کر مسکرا کر اسے دیکھا۔ یہ بھابھی ہے ہماری۔ زرگام نے اس کے چہرے پر ایک الگ چمک دیکھی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ زینیا نے اس کے لیے اپنی باہیں پھیلائیں تو وہ تھوڑا جھجک کے بعد اس کے گلے لگ گئی۔ زینیا کے ساتھ شہر سے ایک کل وقتی نرس بھی آئی تھی۔ ابھی صبح بہت خوشگوار تھی۔ زینیا کو رات بھر نیند نہیں آئی تھی اور زرگام بھی اسی کے ساتھ جاگتا رہا تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ ایک بار پھر سے وہ سوئے اور واپس نہ اٹھے۔ رات گئے زینیا نے اسے زبردستی کمرے میں بھیجا اور کئی دنوں کی بے آرامی کی وجہ سے اس کی آنکھ 10 بجے کے قریب کھلی۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو زینیا پہلے ہی حال میں موجود تخت پوش پر براجمان تھی۔ زرگام اسے مسکرا کر دیکھتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ جب اس نے وہ آخری سیڑھی پر پہنچا تو دوسری طرف سے آتی زینب سے ٹکراتے ٹکراتے بچا اور ساتھ ہی وہ زینب کی پریشانی بھی بھانپ گیا۔ گڈ مارننگ، تم اوپر والے پورشن سے آ رہے ہو اور زینب نیچے سے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، وہ رات کو اس کی طبیعت خراب تھی تو یہ نیچے ہی سو گئی، اس نے بہانہ بنایا۔ زینیا نے زینب کی طرف دیکھا تو اس نے بھی زرگام کی تائید میں سر ہلایا۔ تو تم بھی نیچے ہی سو جاتے ہو کہ مادام جیسا آپ کہیں گی، غلطی ہو گئی ہے ہم سے۔ زینب جاؤ نا، شہزادے کے لیے کافی لے کر آؤ، تم اس کے لیے کافی بناتی ہو نا؟ جی، زینب نے تھوک نکلا۔ جانتی ہو یہ کہتا تھا کہ جو اس کی بیوی ہوگی نا وہ اسے بس اپنے آگے پیچھے ہی بگائے رکھے گا۔ ہم اسے کہتے تھے کہ وہ ہماری بھی بھابھی ہوگی اور ہم اس کے خوب کان بھریں گے تاکہ تم دونوں کی روز لڑائی ہو اور ہم اس لڑائی میں اپنی بھابھی کا ساتھ دیں گے۔ زینب مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ بہت باتونی تھی اور شرارتی بھی۔ زینب کے لیے آج کا دن بہت مشکل تھا کیونکہ زرگام علی خان سارا دن گھر میں موجود رہا تھا اور زینب اس کی نظروں سے خائف رہی تھی۔ ساتھ میں یہ زینیا کی باتیں وہ شرمندہ سی پھرتی رہی۔ نہ جانے زرگام نے باپ کے بارے میں زینیا کو کیا بتایا تھا جو اس نے ایک بار بھی ان کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ رات کو جب زرگام نے سونے کے لیے اپنے کمرے میں گیا تو زینیا اور ظاہرہ بیگم دونوں بھی ابھی حال میں بیٹھی تھیں۔ زرگام کے جانے کے بعد زینیا نے زبردستی اسے بھی اوپر روم میں بھیج دیا۔ اس نے بہت بہانے بنائے لیکن کوئی بھی اس کے کام نہ آیا۔ وہ سست قدموں سے چلتی ہوئی اوپر آئی اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کر 2-3 بار دستک دی لیکن اندر سے کوئی آواز نہ پا کر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک نفیس سا بیڈ رکھا تھا۔ ایک سائڈ پہ صوفے لگے تھے، وہاں یہ ایک ہی سائڈ پہ اسٹڈی ٹیبل بھی رکھا تھا۔ کمرے کے 2 اطراف میں کھڑکیاں تھیں جن پر بھاری پردے پڑے تھے۔ وہ عین درمیان میں کھڑی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب واش روم کا دروازہ کھلا اور زرگام علی خان باہر نکلا۔ زینب نے اسے دیکھ کر تھوک نکلا جو آنکھوں میں ایک جہاں بسائے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ اپیا نے زبردستی بھیجا ہے، اس کی زبان زرگام علی خان کے تیور دیکھ کر لڑکھڑائی۔ وہ تھوڑی دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ زینب کی پلکیں بھاری ہونے لگی۔ اس کے لیے سر اٹھانا مشکل ہو گیا۔ اسے لگ رہا تھا
رہا تھا کہ اگر وہ تھوڑی دیر ایسے ہی کھڑی رہی تو وہ بے ہوش ہو جائے گی، اور اگلے ہی پل وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ جاری ہے دوستوں اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں۔ اگر آپ میرے چینل میزاب انفو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستوں میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ کل کے دن میں آپ لوگوں کو ایک ہی ایپیسوڈ دے پائی ہوں، کیونکہ میرا گلا خراب تھا جس کی باعث میرے سے بولنا مشکل ہو رہا تھا میرے لیے، اس لیے میں نے آج آپ لوگوں کو 3 ایپیسوڈ دینے کا ارادہ کیا ہے۔ اگر آپ اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں گے تو آج کے دن میں 3 ایپیسوڈ اپلوڈ ہوں گی۔ دوستوں کچھ دوست بار بار کمنٹ کر رہے ہیں کہ ناول تاج محل کی اگلی ایپیسوڈ اپلوڈ کی جائے۔ اگر آپ لوگ تاج محل کی ایپیسوڈ ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ ہم سفر کی اور ایک ایپیسوڈ تاج محل کی اپلوڈ ہوگی، کیونکہ دوستوں میرے لیے دونوں ناولز کو ساتھ لے کر چلنا ممکن نہیں ہے، کہ میں آلریڈی آپ لوگوں کے لیے دونوں چینلز کے اوپر 3 ایپیسوڈ تو روز کی دے ہی رہی ہوں، علم عشق کی 1 ایپیسوڈ اور 2 ایپیسوڈ ناول ہم سفر کی۔ دوستوں اگر آپ لوگ تاج محل کی ایپیسوڈ ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، پھر دونوں ناولز کی ایک ایپیسوڈ کی جائے گی، نہیں تو تاج محل جو ہے وہ ہم سفر کے سیزن 4 کے بعد اپلوڈ کرنا شروع کروں گی میں۔ دوستوں جیسے آپ لوگ کہیں گے پھر ویسے ہی کیا جائے گا۔ آپ مجھے کمنٹ باکس میں آج لازمی بتا دیجیے گا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، کہ دونوں ناولز کو ساتھ لے کے چلا جائے یا تاج محل کو بعد میں اپلوڈ کیا جائے۔ ویسے ہم سفر سیزن 4 کی ایپیسوڈ اتنی زیادہ نہیں ہے، میں نے اسے بہت زیادہ لانگ نہیں کھینچا ہے، میں اس کو جلدی ختم کر دوں گی۔